دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ کریں، امام حسین پاک سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ بندہ وحشیت آمین نہ کہ ہو ہی نہیں سکتا، اس دور کی دعا منگوا رہا ہوں، آخری دعا ہے آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریف ہو جانا۔ بندہ اس مجمع میں کوئی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ لیتا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ آمین نہ کہے۔ میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، مالک ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری سلطان کی زیارت نصیب فرمائے۔ درود پڑھ دیں ان کے بلند اجازت ہے ہم نے اپنی شروع کی۔ سدا سکھی رہو، سدا آباد رہو، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ عالی مرتبہ عزت ماں اللہ کا بزرگ اللہ شریف اللہ کا حکم اور جناب کے چروں کی اجازت نصیب ہو گئی۔ بہت کمال، بہت خوبصورت نوکری۔ میرے سے پہلے آپ سب جانی پہچانی شخصیت بزرگ والوں امام حسین پاک سرکار سایہ ہمارے سر سلامت رکھے، حاجی صاحب کر کے مجبوری بن گئی تھی شور کوٹ سے میں نے سفر کا ابتدا کیا اور راستے میں ٹریفک کو ٹائم لگ گیا، میں اس کے لیے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ امام حسین پاک سرکار حاجی صاحب اللہ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، عزت پاک سلامت رکھے۔ اجازت دے کے نوکری شروع کی ہے، 4 مصرے پڑھ کے آپ کا ماحول چیک کرتا ہوں، پھر اس کے مطابق مولا کی برگاہ میں ایک مختصر سی ڈلیوری کرنی ہے۔ اجازت دے کے نوکری شروع کی ہے، پہلا مصرع تمہارے حوالے کر رہا ہوں، بات پسند آ جائے تو کم از کم اتنی مجھے قیمت دینا کہ میرا احساس، میرا اعتماد بحال رہے کہ میری نوکری علی کے ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں۔ پہلی بار اس مقام پہ میں حاضر ہوں، آپ کے داد دعا ماحول مزاج موڈ کا مجھے نہیں پتا، میں پہلا مصرع پڑھ کے آپ کے ماحول کا اندازہ لگواتا ہوں، اس کے مطابق میں مولا کی برگاہ میں ڈیوٹی کروں گا۔ سر اٹھانا میری بات کو وزن کرنا۔ پہلا مصرع تمہارے حوالے کر رہا ہوں، حلال مشکلات کی مشکل کشا بطول۔ ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، ہر بندہ ہر بات کا خریدار ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اسپیکر پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، بنتا ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کے بعد میں کچھ آ کے آپ کو سبق بھی سناؤں۔ بنیان کی ترتیب ہے جس کے مطابق میں آگے پڑھ رہا ہوں، جنہوں نے میرے بات پڑھنے کو میرے بزرگ ہیں، 4 مصرے میں نے پڑھنے ہیں، ان کی اوٹ میں میں نے آپ کے ماحول کا اندازہ لگانا ہے۔ تسی جتنے بیٹھے ہو، جڑے بندے باہر گئے سا لیسن واپس پر شہزاد تھے اس کے، تسی جتنے بیٹھے ہو، میں امام حسین پاک سرکار دی عزت دی قسم ہے، تسی گھٹ نہ ہو، تسی میرے واسطے 100 لاکھ دی حیثیت رکھتے ہو۔ ساری زندگی یاد رکھیا ہے ذاکر وڈا ہونا ہی نہیں، جس ذاکر کے سامنے مجمع بیٹھا ہوئے تو پڑھتا جاوے۔ ساری زندگی یاد رکھیا ہے ذاکر وہ وڈا ہوندا جس سامنے 10 بندے بیٹھے ہوں تے 10 مخلص ہوں۔ کسی میرے زبان میں بیٹھے ہیں، میں بات آپ سے کر رہا ہوں، بلکہ یہ جو بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان بزرگوں نے ان ہستیوں کو سنا ہے کہ بلا میری تصدیق بھی کریں گے اور تائید بھی کریں گے۔ شہید محسن نقوی صاحب کیسے کیسے لوگ گزر گئے اور کیسے کیسے لفظ اپنی نسلوں کے لیے چھوڑ گئے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بندے جتنے زیادہ ہوں اتنے ہی کم ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے جنہیں ہم نے مانا ہے ان کا مزاج ہی کچھ اس قسم کا ہے کہ کبھی کبھی 72-9 لاکھ بھی بھاری پڑ جاتے ہیں۔ جتنے بیٹھے ہوئے احساس تنہائی تو نہ ہوئے تو میں اپنی مجلس شروع کرنے جانا، صرف زوایت میری گل دادن کرے آئے۔ ایک مصرع میں نے پڑھا ہے اور غیرت مند حلالیوں کے مجمع نے خوبصورت مجھے داد بھی دے دی، دعا بھی دے دی، بنتی تھی میں نے لے لی۔ بھائی جان دعا فرمائیے گا، گزارش میں نہیں، بڑے آرام سے بڑی تسلی سے، صرف اتنی کوشش ہے کہ آپ کا آہستہ آہستہ مشکل باتیں بتا کے وہاں آنے ہوں جہاں میں کھڑوں، بس آپ پہلے سیکنڈ میں مجھے دعا دیتے ہیں تاکہ میں ایک بار 2 بار نہ کہوں، تھوڑی دیر میں زیادہ پڑھ لوں۔ مصرع ایک میں نے پڑھا ہے بھرپور، آپ نے مجھے داد بھی دے دی، دعا بھی دے دی، بنتی تھی میں نے لے لی۔ شیر صاحب میں نے دیکھی دوسرے مصرع پہ جتھے جتھے مرضی بیٹھے ہو، یہ ممبر حسین کے خلاف میرا ہاتھ ہے، یہ تم میں سے ہر حلال زادے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، دوسرے مصرے پہ میرا حق بن جائے تو میرا حق رکھنا نہیں، حق نہ بنے تو بولنا ہی نہیں، سر اٹھانا، اور بھائی جان جو جوان بیٹھے ہو دوسرے مصرے کا وزن کرنا۔ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں میری بیوی ہے کیا، معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں حلال مشکلات کی مشکل کشا بطول، ڈھیروں کو پالتی رہی گندم کے ڈھیر سے۔ کسی کو مہینے کا موقع نہ کرے، جڑے پیچھے ہو جائے اندر علی ہاتھ سے ہائے علی، جی 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 میں ہاتھ بولی جی میں
سر چاوڑے میں وکنا ہے حلال مشکلات کی مشکل کشا بطول ڈھیروں کو میں وکھی ڈھیروں کو پالتی رہی گندم کے ڈھیر سے ڈھیروں کو پالتی رہی میں وکنا ہے ڈھیروں کو پالتی رہی گندم کے ڈھیر سے گال اس علاقے والے وہ ہوتی ہے جڑی انصاف کر کی گندے ممبر زیادہ پیا نوکر سمجھو بیٹا سمجھو چھوٹا بھائی سمجھو حسین کا ذاکر سمجھو مہمان سمجھو مسافر سمجھو یا ذاکرین کی دنیا کا نالین بردار سمجھو یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں چوتھ مصرے پہ سننا نہیں ہے سمجھنا ہے پھر جو دل آئے وہ کرنا صرف سننا نہیں ہے میری بات کو سمجھنا بھی ہے ہاتھ مارا زور لاوا جوان گراواں تو بولن دا کھا بات تسی بولو تے میرا کمال ہے ممبر حسین زیادہ پہ سمجھ کے بولو تواڈے معیار سماعت کو سلام کر کے ویسا شیر چاہتے میری گل دا وزن کر میری شہزادی ہے کیا میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں حلال اندر دی بات کرو اٹھائیے گا حلال مشکلات کی مشکل کشا بطول ڈھیروں کو پالتی رہی گندم کے ڈھیر سے اور ہے دست فاطمہ کی کرامت بھی فیض بھی ممکن کو رزق دیتی ہے چکی کے پھیر سے صدقے اللہ ان ہاتھوں میں کسی کمینے کا مولا نہ کرے جاتے اندر علی دو میں ہاتھوں سے ہائے دری جوانی مانے جوانی 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 اے دست فاطمہ کی کرامت بھی فیض بھی ممکن کو رزق دیتی ہے چکی کے پھیر سے بھائی جان بات پسند ہے یار خریدار تو بڑھنا کہ میں ٹرائی تمہارا بولن دی ممکن کو رزق دیتی ہے ممکن کو رزق دیتی ہے بسم اللہ جی بڑا سلوات رہ گئی راستہ بھی راستہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ایمان نعرہ حیدری عالی مرتبت عزت مآب قبلہ و کعبہ بزرگ عالم آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت مخدوم الملک سید الذاکرین جائے بابا جی کی بابا جی اجازت میں حلال مشکلات کی مشکل کشا بطول ڈھیروں کو پالتی رہی گندوں کے ڈھیر سے ہے دست فاطمہ کی کرامت بھی فیض بھی ممکن کو رزق دیتی ہے چکی کے پھیر سے بھائی جان میرے گواہ رہیے گا میں پہلی گل تو ہے کہ میں سمجھ دے ناس کہ تسی اتنا سونا بول سو 2 گھنٹے آئی سر قبلہ پڑھ گئے وہ 1 منٹ بھی پڑھن تے اتنی بڑی شخصیت بات میرا پڑھنا پڑتا ہی کوئی نہیں جتے 2 گھنٹے پڑھ گئے تو تسی ایڈا سونا بول دے پیو بھائی جان میرے گواہ رہیے گا جڑی میں گل کیتی ہے 4 مصرے میں اس کو تے کرتا پیا روٹ جاؤ طے کر لو کہ آج کے بعد اپنے نوکر علی عباس عسکری کو نہیں سننا آج کے بعد اسے نہیں بلانا ممبر پہ کہہ رہا ہوں نہیں آتا اس زبان کو اردو سننا جو بات کو سن کے سمجھ کے پھر چپ کر جائے گا اپنا اپنا بھیپڑا سنبھال اپنا اپنا پتا تھام ابھی پنڈال سے اٹھ کے جوان کہہ دے علی عباس عسکری میں نے یہ 4 مصرے سنے ہیں سمجھے مجھے بات کا مزہ نہیں آیا وعدہ رہ گیا میں ابھی ممبر چھوڑ دوں گا آج کے بعد اس علاقے میں نہیں آؤں گا بولنے پہ دلائے پھر تو نہ بولے پھر یہ مصر جانے بروز حشر جانے مصر کی مالکن جانے تو جانے اس کی قیمت جانے اگلا کام تیرا اگلا کام میرا نہیں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں ممکن کو رزق دیتی ہے چکی کے پھیر سے کون ہے میری بیوی کیا ہے میری بیوی میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں بندہ وہی بول سکتا ہے جسے اردو سے عشق ہو میری بیوی ہے کیا بھائی جان میں معافی اشارہ گر سمجھا سکا معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں جو نور حق نے صدر کیا اپنے آپ سے پھر اس کا احترام کرایا ہے باپ سے اور اٹھتا تھا وہ بطول کی آہٹ پہ اس لیے مانوس اس کے کان تھے وحدت کی جاب سے جو ساتھ نہیں چاہے ادھر قصور ہی کون جب اندر علی سگی ماما تے پتر ہاتھ سے آئے دری اٹھتا تھا وہ بطول کی آہٹ پہ اس لیے مانوس اس کے کام تھے وحدت کی جاب سے ایک لمحہ ایک بار ایک سیکنڈ میں آپ کا لائے نہیں کرا تم سونا بول دو ماحول بنانا ہی ماحول بن گیا نظر میں آپ ہی شروع کر دوں مانوس اس کے کام تھے وحدت کی جاب سے بڑے بڑے لوگ میں نے اس دنیا میں دیکھے ہیں آپ لوگوں نے بھی دہلی پال دیکھی ہوئی بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھے بابا جی کی دعا فرمائیے حضرت دعا فرمائیے جاگیردار چودھری دولت مند پیسے والے لوگ
بڑے بڑے کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں، بڑے بڑے امیر ترین لوگ میں نے اس دنیا میں دیکھے ہیں، لیکن بھائی جان آخری کاسٹ جو میں نے بندوں کی دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ آدمی ہے۔ آخری کاسٹ، آخری حد جو میں نے بندوں کی دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ آدمی ہے۔ پیسے سے پیسہ، پیسے سے پیسہ، پیسے سے پیسہ، آخری حد ہی نکلتی ہے کہ بندہ آدم کی اولاد ہے، بندہ آدمی ہے۔ انسانوں کے مشترکہ باپ سے ایک بات کی ہے اللہ نے، جو مشترکہ سمجھا اس کا اللہ سے شکریہ۔ انسانوں کے مشترکہ باپ سے ایک بات کی ہے بابا جی اللہ نے۔ جب آدم وہاں سے یہاں پہ آ رہے تھے نا، نظر میں اپنی شروع کر رہا تھا، سر اٹھائے وہ جوان جو کہتے ہیں میں شعر سننا سمجھنا پھر سمجھ کے بولنا ہوتا ہے۔ جب آدم وہاں سے یہاں پہ آ رہے تھے، اللہ نے فرمایا جبریل، اس نے کہا جی مالک حکم، فرمایا میرے کام تو کر، اس نے کہا مالک حکم کر، فرمایا وہ سامنے آدم زمین پہ جا رہے ہیں، اسے جا کے ایک بات کر رہے ہیں، جبریل نے کہا مالک حکم کر۔ نظر میں اپنی شروع پہ کرتا ہوں، میں ممبر زیادہ پہ ہوں، جوان نہیں آیا گھر ٹول کے مجلس سے جیسے کوئی زبان ہو سکی گل سن کے سمجھ کے بات جو کر رہی تھی، جبرائیل ایک کام کر، اس نے کہا مالک حکم کر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں کے سربراہ جا کے کہہ دے آدم سے حسن ظن میں تجھے بہت دیر ہم نے رکھا ہے اپنی تہذیب کے چمن میں، جا کے اسے کہہ دے میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں لباس بخشا تو عام سونپا ہر ایک نعمت بھی دی اذن میں، جا کے اسے کہہ دے میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں جہان انوار ترک کر کے چلا ہے تو خاک کے وطن میں، جا کے اسے کہہ دے جڑا بندہ عقید رکھتا ہے ہونے دے پڑھے تولے چھے مصر تولے جڑ صاحب بات کرتے، جا کے اسے کہہ دے مالک میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں جہان انوار مدرک، جا کے اسے کہہ دے میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں جہان انوار ترک کر کے چلا ہے تو خاک کے وطن میں۔ جبرائیل وہ سامنے آدم زمین پہ جا رہے ہیں، اسے جا کے کہہ دے میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں زمین پہ کچھ بھی نہ ہو سکے تو، زمین پہ کچھ بھی نہ ہو سکے تو فقط یہی کام یاد رکھنا، محمد حسنین فاطمہ اور علی کا تم نام یاد رکھنا۔ فقط یہی کام یاد رکھنا، محمد حسنین فاطمہ اور علی کا تم نام یاد رکھنا۔ لطف تو نظم نہ اسی تسی میرے لفظ نہ ہم سفر رسو محمد حسنین فاطمہ یار میں ٹرائی تو مارنا بولن دی چہرے سے تو مسکراہٹ رکھ من پتہ تو لگے کہ میرے نال ہے محمد حسنین فاطمہ کیوں پتھر بن کے بیٹھا محمد حسنین فاطمہ میں دیکھی اور علی کا تم نام یاد رکھنا۔ آدم وہاں سے یہاں پہ آ رہے تھے، آج دعا کرنا سو اللہ نے فرمایا آدم رک جا، اس نے کہا جی مالک حکم، چوتھا مصرع نہیں قیامت ہے، تو سن کے سمجھ کے چپ کر بندے یا میں چاہیے نہیں یا میں گل ہی نہیں سمجھا سکیا، دو کلمہ سے ایک نہیں گل ضرور ہے۔ آدم اس نے کہا جی مالک حکم، فرمایا رک جا، اس نے کہا مالک حکم کر، چوتھے میں سے غور کرے گل سوات ہی ہو رہے، رک جا، اس نے کہا مالک حکم۔ اللہ فرماتا ہے تجھے فرشتوں کی بارگاہ میں دیا بہت افتخار آدم، تجھے فرشتوں کی بارگاہ میں دیا بہت افتخار آدم، ہر ایک طاقت کا سر جھکا کے تجھی کو بخشا وقار آدم، اور آدم ناراض نہیں ہونا، تجھے بھی ہم سے بڑی عقیدت، ہمیں بھی ہے تجھ سے پیار آدم، مگر یہ جنت کا قاعدہ ہے یہاں کے کپڑے اتار آدم۔ اور میں صدقے لکھ ہماری سلام اس مجمع جوانیاں جوانیاں جڑے باہر بیٹھے ہو جڑے پیچھے بورڈ تلے بیٹھے ہو ہاتھ سے آئے دلی سر جھکا کے تجھی کو بخشا وقار آدم، تجھے بھی ہم سے بڑی عقیدت، ہمیں بھی ہے تجھ سے پیار آدم، مگر یہ جنت کا قاعدہ ہے یہاں کے کپڑے اتار آدم، مگر یہ جنت کا قاعدہ ہے، مگر یہ جنت کا قاعدہ ہے، مگر یہ جنت کا قاعدہ ہے۔ بابا جی دعا فرمائے سو امام حسین پاک سرکار دی عزت دی قسم بابا جی تسی ساڈے بزرگ ہو، میں ممبر تے کھلو گیا تے میں جس ٹائم تے بابا جی میں تے کھلوتا نا میرا ایک سیکنڈ ضائع نہیں ہوا۔ امام حسین سرکار دی عزت دی قسم ہن ڈرے کھلوتا انشاءاللہ گل سمجھا سکا، ماحول کی اور اسی گل نہ سمجھ آوے تہاڈی اپنی قسمت میرا اپنا نصیب تو میں سلام کر رہا تجھے فرشتوں کی بارگاہ میں دیا، میں تجھے فرشتوں کی بارگاہ میں دیا بہت افتخار آدم،
ہر ایک طاقت کا سر جھکا کے تجھی کو بخشا وقار آدم، تجھے بھی ہم سے بڑی یقینت ہمیں بھی ہے تجھ سے پیار آدم، مگر یہ جنت کا قاعدہ ہے یہاں کے کپڑے اتار آدم۔ گل کا سوال ہے، آدم نے کہا کیوں میرے مالک خیر تو ہے؟ اللہ فرماتے آدم ناراض نہیں ہونا، بہت سجائے ہیں تیرے تن پہ یہ ہم نے خلد بری کے کپڑے، زمین پہ جانے لگا ہے پیارے وہاں پہننا وہیں کے کپڑے۔ او میں صدقے یار جوانیاں جوانیاں علی اکبر دی جوتیاں تو صدقہ جوانیاں مانو جی، میں صدقے زمین پہ جانے لگا ہے پیارے، زمین پہ جانے لگا ہے پیارے وہاں پہننا وہیں کے، میں زمین پہ جانے لگا ہے پیارے، یاری یاری زمین پہ جانے لگا ہے پیارے وہاں پہننا، بابا جی کو فرمایا وہاں پہننا وہیں کے کپڑے۔ آدم نے کہا ٹھیک ہے میرے اللہ تعمیل ہوگی، مگر میرے اللہ ٹھیک ہے تیرے حکم کے آگے کیا بولنا، ایک بات کروں میرے اللہ ایک گزارش ہے ناراض نہیں ہونا۔ فرمایا بول۔ آدم نے ہاتھ مانگا میرے اللہ ناراض نہیں ہونا، ابو البشر ہوں، خلیفۃ اللہ ہوں اور کب سے پاسی بھی ہوں وطن کا، میرے اللہ ناراض نہیں ہونا، مزاج اب تو میرا ہے عادی تمہاری جنت کے پیرہن کا۔ یار گال سمجھ آئیے تو بولو میرے نال۔ اس نے کہا میرے اللہ ناراض نہیں ہونا، ابو البشر ہوں، گزارش ہے میرے اللہ ناراض نہیں ہونا، میں گزارش ہے منت ہے ابو البشر ہوں، خلیفۃ اللہ ہوں اور کب سے پاسی بھی ہوں وطن کا، مزاج اب تو میرا ہے عادی تمہاری جنت کے پیرہن کا۔ اس نے کہا میرے مالک ناراض نہیں ہونا، یہ خلد یوں تو ہنسی کلا ہے سبھی رسولوں کی انجمن کا، ہے ناز مجھ کو میں پہلا زائر ہوں جگ میں انوار پنجتن۔ او میں صدقے لکھا والی سلام میں سمجھ، او میں صدقے جاوا، او میں صدقے جاوا، لکھا والی جوانیاں مانو، ہے ناز مجھ کو میں پہلا زائر ہوں، ہے ناز مجھ کو میں لکھی، ہے ناز مجھ کو میں پہلا زائر ہوں جگ میں انوار پنجتن کا۔ بابا جی یہ وہ گلاں نے جڑی تسی 100,000 درجے بہتر جان دیو، بابا جی جڑی گلاں میں فکر نہیں گلاں داد والی نہیں، اس مجلس کا استحقاق کے احسان نہیں گلاں تے بول دے میں داد نہیں گلاں، لیکن سمجھو میں پھر بھی تمہارے راضی کھڑوں، امام حسین پاک سرکار دی پاک امت نے ٹورائے قبول فرمائیں سے چاہ صرف میری گل دا وزن کر۔ اس نے کہا میرے اللہ ناراض نہیں ہونا، ہے ناز مجھ کو میں سمجھنا ہے صرف میری بات کو، بات تو سوچنے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم سے وارث تو نے بڑی کر دی ہے، تو پنجتن کا پہلا زوار ہے، بات کیا کرنی چاہتا ہے؟ اس نے کہا میرے اللہ ناراض نہیں ہونا، ہے ناز مجھ کو میں مجھ کو میں پہلا ظاہر ہوں جگ میں انوار پنجتن کا۔ اللہ نے کہا سفارش تو بڑی کر دی ہے، بات بھی کر دے۔ اس نے کہا میرے اللہ بڑی سفارش کی ہے، بات بھی کرنے لگو، میرے اللہ ناراض نہیں ہونا، عظیم سننا ہے سمجھنا ہے، میرے اللہ ناراض نہیں ہونا، عظیم جنت کے اس خزانے میں خود بتا میرے پاس کیا ہے، جسے خلافت بھی سونپ دی ہے پھر اس کے آگے لباس کیا ہے۔ پھر اس کے آگے لباس کیا ہے، پھر اس کے آگے لباس کیا ہے، پھر اس کے آگے لباس کیا ہے۔ جی میں اسے مصرے نہ سمجھا سکے سمجھو میں چاہے نہیں، میں کتنا کھایا ہے، میں چڑھتا کہ میں ٹریفک گئی باغرہ دا حکم آئی تو میرے واسطے واجب تو اگلی یاد ہی ہو، جب میں جی چھوٹی سی ذاکری ہے نا میں اس سے بڑا مطمئن نہ، جتنا تعلق میں غریب دا اپنی ذاکری نال لے اتنا تعلق میرے باورہ اس گھر دے نال ہے۔ میں باورہ دی خدمت ادنا باورہ دعا فرما دین، امام حسین پاک سرکار کرم فرما دین جے ایک گل میری اتضاع ہو گئی سمجھو میں ایتھے آئے نہیں ہاں، میں گل ہی نہیں سمجھا سکیا یا تسی نہیں آئی یا تون گل نہیں سمجھائی، گل ایک لیک ضرور ہے۔ اس نے کہا میرے اللہ نے میں جسے خلافت بھی سونپ دی ہے پھر اس کے آگے لباس کیا ہے۔ اگر انکل بابا جی قبلہ بات تو سوچنے والی ہے، آدم نے بات اتنی بڑی کر دی۔ اس نے کہا میرے اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو جو چاہے کر سکتا ہے، میرے مالک کے ایک لباس ہے وہ تو مجھے پہن کے جانے نہیں دے رہا، میرے مالک کیا ہو گیا؟ اللہ نے کہا خبردار آدم یہ بات دوبارہ نہیں کرنی، یہ نور کے پارچے ہیں آدم، بلند تر ہے مقام ان کا، بہت مدت سے کر چکا ہوں یہاں میں واجب قیام ان کا، خبردار یہ بات دوبارہ نہیں کرنی۔ آدم ازل سے مشتاق ہے یہاں بھی ہر ایک علیہ السلام ان کا، کہاں زمین اور کہاں یہ کپڑے نلے پیارے تو نام ان کا، کہاں زمین جسے گھر کاروبار بزنس گاڑی سسرال بچے نوکری جاب پیاری ہے وہ چپ، جسے علی پیارا ہے، اگر یہاں دل نہیں دھڑکتا ہوا علی ہے تو ہاتھ یہاں رکھے، دل کہے تو بولے دل نہ کہے تو بولنے کی ضرورت نہیں۔ آدم خبردار کہاں زمین کپڑے نلے پیارے تو ملوے نلے پیارے تو نام ان کا۔ آدم نے کہا کیوں میرے مالک خیر تو ہے؟ اللہ فرماتا آدم خبردار یہ بات دوبارہ
دوبارہ نہیں کرنی. میں قادر بحروں پر ہوں لیکن اصل سے خالق تو پنجتن ہے. ارم کا خالق میں کبریا ہوں, ارم کے مالک تو پنجتن ہے. سمجھانی تھی, آپ کو سمجھا دی. اگلی بات بھی کوئی ہے جو آپ کو پہلے سمجھاتے ہیں. ذات باقی ملاقات باقی یا عبادت کل میں اپنی سمجھ ہوں شروع کر رہا تھا. ٹھیک ہے, اس نے کہا میرے مالک ٹھیک ہے پھر کوئی بات نہیں, تو خدا ہے تیرا اپنا سیٹ اپ ہے, ٹھیک ہے تیری اپنی جنت کے قانون ہے, میں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. کپڑے پتے پہن کے آپ زمین پہ, جو انسانوں کی پہلی ڈریس ہے نا, جو پہلا لباس ہے وہ ہے پتے. اور تو بڑے بڑے ڈیزائن آئے کر ہوتے ہیں پتے. یہ جو یہ شلوار قمیض ہے نا, شلوار قمیض, یہ آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے پہنی تھی. پھر اس کے آگے یہ ایک لمبی بحث ہے, ایک ڈسکشن ہے. صرف سعودی پر تجھ میری گل تفصیل کرو. انسانوں کی پہلی ڈریس ہے پتے. وہ پتے پہن کے زمین پہ آ گیا, وقت گزرتا گیا, حالات بدلتے گئے. امام حسین سرکار کی عزت کی قسم ہے, بابا جی میں ماشاءاللہ ارمانی رسول جوان دے, لیکن میری گال سمجھ نہیں مارا چپ کی. وہ پتے پہن کے زمین پہ آ گیا, وقت گزرتا گیا, حالات بدلتے گئے. بات میں شروع کر رہا ہوں. 1000 سالوں کے بعد ایک شخص کہا یہ بچوں نے اپنی ماں سے. میں بننا کہڑے پاس ہے, وہ زبان میرے سامنے میری مرضی کے بیٹھا دیں جو مجھے میرے جملے کی قیمت دے سکے. 1000 سالوں کے بعد ایک شخص کہا یہ بچوں نے اپنی ماں سے. ماں کون ہے بابا جی میں نہیں بتا رہا, بچے کون ہے میں نہیں بتا رہا. 6 مہینے تک میرے ساتھ ہم سفر کرو, ہم سفر ہو, بات میں سمجھ آ جائے گی. ہاتھ اٹھانا, ہاتھ اٹھا کے حسین کو اپنے ہاتھ کی سلامی پیش کرنا. 1000 سالوں کے بعد ایک شخص کہا یہ بچوں نے اپنی ماں سے. دو نمے انہوں نے شہادت سے ماں کے قدمین پہ جلین رکھ دیے, ہاتھ باندھ کے ایسا سے کہا ماں ناراض نہیں ہونا. 1000 سالوں کے بعد ماں کون ہے نہیں بتا رہا, بچے کون ہے نہیں بتا رہا, لفظ کے ساتھ ہم سفر ہے نا. 1000 سالوں کے بعد ایک شخص کہا یہ بچوں نے اپنی ماں سے. بچوں نے ہاتھ باندھ کے کہا ماں ناراض نہیں ہونا, ہر ایک آنگن میں عید اترے گی کل شرافت کی آسماں سے. بچوں نے کہا ماں ناراض نہیں ہونا, سبھی کے بچوں کا تن سجے گا حسین رنگوں کی کہکشاں سے. اور ماں ناراض نہیں ہونا, ہمارے کپڑے نئے نہ ہوں تو ہمیں حجاب آئے گا جہاں سے. ہمارے کپڑے میں بننا کہڑے پاس شالا سمجھا سکا. ہمارے کپڑے نئے نہ ہوں تو, ہمارے کپڑے نئے نہ ہوں تو, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ. جوان جوان جوان, کوئی جوان آپ تک نہ بول سکے, اسے مشورے دے رہا ہوں گھر بعد میں جائے, پہلے ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک کروائے. خدا نہ خواستہ حکومت تو نہیں, اسے کچھ وہ تو نہیں. جوان اپنی ہارٹ بیٹ چیک کرے. یار میں بیٹھا میں بولے کہ انہیں بچوں نے آہستہ سے کہا ماں ناراض نہیں ہونا, ہمارے کپڑے نئے نہ ہوں تو ہمیں حجاب آئے گا جہاں سے. دو ننھے شہزادوں نے ماں کے سامنے ہاتھ مار کے کہا ماں ناراض نہیں ہونا, جناب کو تو پتا ہے اماں, جناب کو تو پتا ہے اماں, ہم ہی تو ہیں بس ولی کے بیٹے, مباہلہ میں نبی کے بچے, کسا کے نیچے علی کے بیٹے. او میں سن کے جی 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 علی اکبر کی زندگی کا صدقہ جوانیاں 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 میں سن کے مباہلہ میں صدقے جانا, مباہلہ میں نبی کے بچے, کسا کے نیچے علی کے بیٹے. تو سوئی تو میں تم سلام کر رہا یا علی علی رات باقی ملاقات باقی علی مدد وہ کہہ دو کہ میں سلام پہ کرتا ہوں. مباہلہ میں نبی کے بچے, کسا کے نیچے علی کے بیٹے. بابا جی گال بڑی ہو کیا کہ دعا فرمائے سو کہ بلا یہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی, اوپر منظر کیا تھا. جوان میرا میں گل نہیں کرنی, تھوڑے کوئی اعتماد ہے تو میں کرتا پیا, اور پیچھے نہ رہے انشاءاللہ تمہیں گل سمجھا سکا. مباہلہ میں نبی کے بچے, کسا کے نیچے علی کے بیٹے. بابا جی بھی یہ بات ہو رہی تھی اور منظر کیا تھا. خدا نے پھر فور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو. بیٹھے ہو چلے گئے ہو, کوئی تو تبصرہ کرو. خدا نے پھر فور سن لیا جب, شعر پڑھنے کہنے سننے سمجھنے والے نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں, سارا ڈھو میری بات کو بدل کرو. خدا نے پھر فور شاعری کی دنیا میں کھڑا ہوں, مجمع کم نہیں ہے, میں شاعری کی دنیا میں کھڑا ہوں, دوسرے کافی تلاش کرو اور مجھے دعا دو. بھائی جان خدا نے پھر فور سن لیا جب, کافی کیا رہا ہے وہ لکھنا. علی کے بچوں کی گفتگو کو کہا فرشتوں سے ترک کر دو ہماری تسبیح اللہ کو. سکنا نہیں, گھبرانا نہیں, مباحثہ نہیں لینی, پریشان نہیں ہونا, میرے نال بولنا میں گل بڑی ہو کے بے کرنا. خدا نے پھر فور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو
کہا فرشتوں سے ترک کر دو ہماری تسبیح واللہ کو. فرشتوں نے کہا کیوں مالک خیر تو ہے؟ اللہ نے کہا خبردار. کہا فرشتوں سے ترک کر دو ہماری تسبیح واللہ کو. خبردار کہا ہے کچھ میرے محسنوں نے میری ہی عصمت کی آبرو کو نہیں ہے ممکن بطول ٹالے نفیس بیٹوں کی آرزو کو. ہر بندے نے بس کھیڑی نہیں کس غلط میں دعا دے بحثیت ذاکر حسین بابا جی میں یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں کہ جن جن بندوں کے گھر کا چولہا علی کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے وہ بندہ اپنا ہاتھ اٹھا کے حسین کو سلام کرے. جس بندے کے گھر کا چولہا علی کی جوتی کے صدقے میں نہیں جلتا وہ بندہ اپنی داد اپنی جیب میں رکھے. اس کی داد مجھے چاہیے بھی نہیں. عقیدے سے عقیدہ ملے پھر ہاتھ اٹھا کے حسین کو سلام کرنا اور مجھ غریب کو دعا دینا. عقیدے سے عقیدہ نہ ملے تو پھر میں تم سے معذرت ہی کر سکتا ہوں. دیکھ ہمارے صرف اتنا روز ذاکرین کے امتحان لیتے ہو کتنی توانائی کتنی کشش ہے تمہارے اندر 6 بجے تک پہنچ پاتے ہو. نہیں کہا فرشتوں سے ترک کر دو ہماری تسبیح اللہ کو. انہوں نے کہا کیوں مالک خیر تو ہے؟ اللہ نے کہا خبردار. کہا ہے کچھ میرے محسنوں نے میری ہی عصمت کی آبرو کو نہیں ہے ممکن بطول ٹالے نہیں ہے ممکن بطول ٹالے نفیس بیٹوں کی آرزو کو. فرشتوں پہ نگاہ پڑی. اللہ نے فرمایا جبریل. اس نے کہا جی مالک حکم. اللہ نے ایک کام کر نہیں ہے ممکن ٹالے نفیس بیٹوں کی آرزو کو. جبرائیل کو بلا کے اللہ نے کہا جبرائیل امین راز وہی تو ہے تو امین راز وہی تو ہے تو میں اور عزت بڑھا رہا ہوں تجھے میں اس شرف سے خلد کے مالکوں کا درزی بنا رہا ہوں. میں صدقے جا رہا ہوں میں صدقے جا رہا ہوں میں صدقے جا رہا ہوں تجھے میں اس شرف سے خلد کے مالکوں کا درزی بنا رہا ہوں. تجھے میں شرف سے خود کے مروے کو تجھے میں شرف سے خود کے مالکوں کا درزی بنا رہا ہوں. مروے کو یار اللہ واسطے خیر خیر تجھے میں شرف سے خود کے خیر چھوڑو حوصلہ خیر غصہ تجھے میں بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. تجھے میں شرف سے خود کے مالکوں کا درزی چھوٹی سڑ دے بھائی سائڈ پہ. تجھے میں شرف سے اب سے آئے غریب تجھے میں تجھے میں اس شرف سے خود کے مالکوں کا درزی بنا رہا ہوں. پریشان نہیں ہونا بیکھنا میرے اپنے سوال ہی رہنے. تجھے میں اس شرف سے خود کے بابا جی کو آپ ایک اشارہ سمجھا سکتا. تجھے میں اس شرف سے خود کے مالکوں کا درزی بنا رہا ہوں. جبریل نے بات سنی وہ ہکا بکا ہو گیا. انہوں نے کہا میرے مالک میں درزی مالک ناراض نہیں ہونا میں سید الملائکہ ہوں میں ہزاروں فرشتوں کا استاد ہوں. میرے مالک میں درزی میں پیغام لے کے آتا ہوں. میرے مالک ناراض نہیں ہونا میں پیغام لے کے جاتا ہوں پیغام لے کے آتا ہوں. میں درزی مالک ٹھیک ہے پھر تیری مرضی. درزی تو درزی پھر ٹھیک ہے درزی تو درزی مگر میرے اللہ مجھے کپڑے سینے نہیں آتے. فرمایا نوح کو کس نے بتایا تھا کشتی کیسے بنتی ہے تجھے میں بتاتا ہوں تو نے کپڑے سینے کیسے ہیں. جبرائیل نے کہا مالک حکم کر میں درزی تو بن جاتا ہوں مگر کپڑے نہیں سینے آتے مالک کیا کروں. اللہ نے فرمایا تجھے میں بتاتا ہوں. اس نے کہا مالک حکم کر. اللہ نے فرمایا آخری 2 مانگی علی کو سلام پہ کرتا. اللہ نے کہا ایک کام کر تو نے کپڑے ایسے بنانے ہیں ہماری جنت میں گھوم پھر کے تو سب سے بہتر مکان لے لے. اگر ہو محسوس کچھ ضرورت تو خلد کے پاسبان لے لے. اگر ہو محسوس کچھ ضرورت جس بندے کو کروڑ فیصد یقین ہو کہ وہ رزق علی کے بچوں کا دیا کھاتا ہے وہ بولے جس یقین نہیں تھا نے کہا میرے مالک میں کپڑے کیسے بناؤں. اللہ نے کہا میں بتاتا ہوں ہماری جنت میں گھوم پھر کے تو سب سے بہتر مکان لے لے. اگر ہو محسوس کچھ ضرورت تو خود کے پاسبان لے لے. جو طاہرہ کی مشین تھام اور صوب اطہر کا تھان لے لے. وفا کا دھاگا حیا کی سوئی یہ سارا نوری سامان لے لے. وفا کا دھاگا میرے بہن تو بات سوچا ہے میں کیا کرنا کی دن. وفا کا دھاگا حیا کی سوئی 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 یہ سارا نوری سامان لے لے. اصل انکل ابھی تک آپ کو کوئی تکلیف نہیں دی. اب جے مصرا مشکل آ گیا تو میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں جے مصرا کہ آپ نے مجھے نہیں دیکھنا اپنے مجمع کی طرف دیکھنا ہے. زبان میں تو سہ چڑھ نہیں بولتا میں کہوں گے ڈشیرے جڑ ہونی چپ کر کے وفا کا دھاگا حیا کی سوئی وفا کا دھاگا میں نے وفا کا دھاگا حیا کی سوئی بھائی کیمرہ مین جوان دی ویڈیو بنا جڑ نہیں بولتا میں کہوں گے ڈشیرے جڑ ہونی چپ کر ویسی وفا کا میں نے کی وفا کا دھاگا حیا کی سوئی. جوان میری نظر میں ہوا اور نہ بولا میں سے پاس آ کے سڑی اٹھ جاؤں گا تو چوب دے بادشاہ آگے نہ آگے تو میری گل بچا کے وفا کا دھاگا حیا کی سوئی
سارا سامان لے کے ایک کام کر، میری رضا کی سند سمجھ کے وقار خلد بری پہ لے جا، نفیس اطہر حسین کپڑے صبح سے پہلے زمین پہ لے جا۔ صدقے 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 جی 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 نفیس اطہر حسین کپڑے صبح سے پہلے زمین پہ لے جا، نفیس اطہر حسین کپڑے میں دیکھی، نفیس اطہر حسین کپڑے بابا جی آخری 6 مصرے میں سلام پہ کرتا، نفیس اطہر حسین کپڑے صبح سے پہلے زمین پہ لے جا۔ ابھی وہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ نیچے تو انہوں نے شہزادوں نے ماں کے قدمین پہ یدین رکھے ہوئے تھے، اماں ہمیں کپڑے چاہیے، اماں ہمیں کپڑے چاہیے، اماں ہمیں کپڑے چاہیے۔ اور زبان کا فائدہ کوئی نہیں، جو گلی محلوں میں بولے اور یہاں ذکر حسین میں ہاتھ اٹھا کے حسین کو سلام نہ کرے، کرباوی سیر سے میری گل نہ کر، اماں ہمیں میں دیکھی، اماں ہمیں کپڑے چاہیے۔ ماں نے بابا جی دعا فرمایا سو، ماں نے دونوں شہزادوں کو گلے سے لگایا، دونوں شہزادوں کی پیشانی جھوم کے ماں نے مسکرا کے فرمایا بچوں پریشانی والی بات کوئی نہیں، یہ کوئی بات ہے، تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں، ازل سے قدسی تمہاری الفت کے جام بھر بھر کے پی رہے ہیں، بچوں پریشان ہونے والی بات ہی کوئی نہیں، تمہارے دشمن جی ہیں تو مردہ ملنگ مر کے بھی جی رہے ہیں، تمہارے دشمن جی ہیں تو مردہ میں ونجا کہنے پاس ہے وہ جوان میرے سامنے میری مرضی کے بٹھا دیں جو مجھے میرے جملے کی قیمت دے سکیں، تمہارے دشمن جی ہیں تو مردہ، تمہارے دشمن جی ہیں تو مردہ ملنگ مر کے بھی جی رہے ہیں، ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے علم کے خیاط سی رہے ہیں، ولی سمجھ کے تھکا نہیں ہوں، بھولا نہیں ہوں، میں ممبر پہ اعلان کروں، میں سویدہ کھڑا میں جمعہ سمیت نال کے بنسی تے تیر کے بنسی شامت انگام سمجھا سکا، ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے بابا جی کی بلا ممبر تے اعلانے پورا پنڈال اپنے پیروں تے کھلو منجے دات تھوڑی ہے میری گل بڑی ہے انشاءاللہ یہ دعا بابا جی کی بلا میرے واسطے فرما سو کہ اس مجمع میں اپنی گل سمجھا سکے تے ماحول کی اور اسی ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے علم کے خیاط سی رہے ہیں، ولی تھکا نہیں ہوں، بھولا نہیں ہوں، دوہرا رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، آمادہ ہو جاؤ، ریڈی ہو جاؤ، اگلی بات بڑی مشکل ہے، ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے علم کے خیاط سی رہے ہیں۔ ماں نے مسکرا کے فرمایا بچوں تم نے پریشان نہیں ہونا، وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں، میں آج سے رسم ڈال دوں گی، صبح سے پہلے نایا درزی تو نوکری سے نکال دوں گی۔ چیزیں یہاں پہ آئیں، میں آج سے رسم ڈال دوں گی، صبح سے پہلے نایا درزی تو نوکری سے نکال دوں۔ سدا سکھی رہو، سدا آباد رہو، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ کروڑ گنا زیادہ بھی سے فضائل پڑھ لوں، مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ بی بی راضی ہو جائے جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے۔ قطع میری نیت نہیں ہے کہ میں کوئی لمبا مسائل پڑھوں، پہلی گلتے میں کہ مالک مسائل لمبا پڑے جائیں، تیرے صدی ہم جا کے مالک جان جائیں کہ غلط کرنا اس کام کرنا چاہوں، ورنہ میں نیت یہ لے کے کھلوتا کہ میں 2 مصرے پڑھنے تیار دیا، ابھی تو میں سلام پہ کرتا پہلے میں ڈھیر پڑھ گیا، میری یہ نیت ہے کہ میں بابا رنگی زیادہ انتظار نہ کراں۔ حاجی صاحب میرے تو پہلے پڑھ گئے، بابا جی کی بلا میرے بعد پڑھنا ہے، پڑھتے ہی نہیں کہ نہ شخصیات ہوں گے، میں لمبا مسائل پڑھا، میں 2 مصرے پڑھ کے تو سلام پہ کرتا ہوں۔ امام حسین پاک سرکار دی پاک ہمت پر ٹرائے قبول فرما آمین۔ شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا، 28 رجب مدینہ سے روانگی، مکہ مکرمہ، 2 محرم کربلا، کوفہ شام بازار دربار زندان، ایک پوری تاریخ ہے مسائل کی، پہاڑ ہے مسائل کا، سارا سال مولا کے ذاکر اس تاریخ کو پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ پہاڑ ہے نا مسائل کا، ایک سال میں چھوٹا سا موقع آ گیا، تاریخ سے چھوٹا سا ٹکڑا نکال کے پڑھ لیا، پھر ایک اور موقع آ گیا، تاریخ میں سے چھوٹا سا ٹکڑا نکال کے مسائل کا ممبر پلا کے پڑھ لیا۔ اگر
سب کو اکٹھا کر کے پڑھا جائے تو یہ گھنٹوں کا نہیں، یہ دنوں کا مصائب بنتا ہے. اس مصائب کو ذاکر پورا سال پڑھتے رہے تو ختم نہیں ہوتا. کوشش صرف اتنی ہے کہ میں وہ مصائب 2 مصروں میں بند کر کے تمہیں سلام کر جاؤں. ہنز آوے نہ آوے بہبود کی منزل تو آئے کبھی دکھی اتنی دین درد راضی سن باگر میں ممبر کہنے لگا میں معافی مانگ کے ادب یہاں شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا. عزتدار بیٹھی